آخر ہم کیا ایک ایسا عمل جس کو ہم بھول چکے ہیں اور جو اللہ کے نزدیک جس کی کوئی معافی نہیں ہے، یعنی شرک، اس کو یعنی ہم نے اس ماڈرن جو دور چل رہا ہے اس میں ہم نے اس شرک کو پہچان نہیں چھوڑ دی ہے، بلکہ اس چیز کو اب ہم یعنی اپنے گھروں کی ڈیکوریشن، آرائش، ایون ہاؤسنگ سوسائٹیز، وہاں پہ اس کو سجانا شروع ہو گئے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ بیسیکلی شرک ہے۔ اور شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے چاہے گا قیامت کے دن اس کے گناہ بخش دے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ چیز اللہ نے مجھے خوابوں میں بہت بار بتائی، اور ایک خواب میں اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ قاسم، یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے جو ایگزامپلز ہیں وہ بھی بتائیں کہ شرک ہے کیا۔ تو پھر جب اللہ نے مجھے بتایا تو میں تو خود یعنی پریشان ہو گیا کہ میں تو خود یہ عمل کئی سال سے کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس میں یہ ہے کہ جو بڑے شرک ہیں اس میں تو اسٹیچوز یعنی جو بت بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سجا لیتے ہیں، اپنے گھروں کے سامنے جو گملے بنے ہوتے ہیں وہ ہیں، ڈیکوریشن پیسیز ہیں جو مختلف جانوروں کی شکل میں ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہرن لگا دیتے ہیں دیوار پہ اس کا سر، وہ بھی شرک ہے سارا یعنی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو مزاروں پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، یہ بھی سب فارم آف شرک ہے۔ اور جو تصویریں ہم گھروں میں لگا دیتے ہیں، یعنی وہ تصویریں جو فزیکل ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ ڈیجیٹل ہے، ابھی ہم نے خود یہ فوٹو سیشن تصویریں بنوائی ہیں اور ویڈیو بھی بن رہی ہے، تو یہ ایک ڈیجیٹل ہے۔ اس کا یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ ایک کوئی فزیکل فارم نہیں ہے، بس ایک ڈیجیٹل عکس ہے کہ جب آپ موبائل کی سکرین آف کرتے ہیں، کمپیوٹر آف کرتے ہیں تو سب ڈیٹا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو تصویر دیوار پہ لگی ہوئی ہے، یہ ہم ساری لائٹیں بند کر کے بھی یہاں سے چلے جائیں گے نا تو اس کا وجود وہاں پہ موجود رہے گا، تو یہ فارم آف شرک ہے۔ ایک ڈریم میں ایون اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ قاسم اگر تم نے تصویروں کو ہی دیکھنا ہے تو ہندو بھی تصویروں کو ہی دیکھتے ہیں، تو تم میں اور ان میں پھر فرق ہی کیا رہ جاتا ہے۔ اور پھر ایک ڈریم میں یعنی اللہ نے مجھے یہ بھی سمجھایا کہ جو ہم موویز دیکھتے ہیں، تو موویز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم تو زیادہ تر انڈین موویز ہی دیکھتے ہیں، تو اس میں ہر تقریباً مووی میں وہ ایک باطل خدا دکھاتے ہیں شروع میں، اور اندر بھی وہ باطل خدا کی وہ چیزیں دکھاتے ہیں کہ ہیرو ناکام ہو رہا تھا اور باطل خدا نے اس کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ پھر ہم موویز اپنے رشتہ داروں دوستوں کو بتاتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں، بڑی اچھی یہ مووی ہے۔ تو یعنی ہم یہ مووی دیکھ کے نا شرک کرتے ہیں، ایسا شرک جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اللہ جو ہے نا وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو فلم بے شک ایک وہ فیک سٹوری ہے، فیک جہان ہے، اس کا بھی رب اللہ رب العالمین ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں بھی اللہ کی وحدانیت ہی دکھائی جائے تو ہم وہ مووی دیکھیں، ورنہ ہم وہ مووی نہ دیکھیں، کیونکہ وہ بھی پھر وہ شرک کے زمرے میں آئے گی۔ کیونکہ ہم جب اب شروع میں بھی بات کرتا تھا تو وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھی ہے، ہم نے یقین تھوڑی کیا کہ وہ ہم اس کے باطل خدا پہ ہم نے یقین تھوڑی کر لیا۔ یقین نہیں کیا تو پھر ہم دوسروں کو کیوں کنوینس کرتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں، یہ بھی اچھی مووی ہے۔ تو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن دل اور دماغ سے نہیں مانتے۔ تو شرک جو ہے نا وہ صرف ہم نے زبان سے یہ اقرار نہیں کرنا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو اپنے عمل سے بھی یہ بات اللہ کو پروف کرنی ہے کہ ہم عملی طور پہ بھی شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہیں بتوں سے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، پڑے رہتے، انہوں نے کون سی ان کی کوئی نعوذ باللہ عبادت کرنی تھی، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا، تو ان بتوں کو توڑ کے انہوں نے عملی طور پہ ثابت کیا کہ انہوں نے بھی اللہ کو یہ ثابت کیا کہ وہ عملی طور پہ بھی شرک اور اس کی اقسام کے خلاف ہے اور اس کو اس سرزمین کو پاک کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جب فتح مکہ پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے
ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑا اور سارے صحابہ کرام کے سامنے توڑا، اور یہ پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے میسیج دے دیا کہ آپ نے بھی بت شکن بننا ہے، بتوں کو ان کو اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں نہیں سجانا۔ لیکن آج ہم نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑ دیا، اس عمل کو چھوڑ دیا، اور وہی چیزیں ہم نے اپنے گھروں میں سجا لی۔ اب آپ اگر دیکھیں تو جو ڈیکوریشن پیسز ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو بت خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف شکلوں کا فرق ہے، تو باقی وہی چیز ہے۔ تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور اللہ نے مجھے بہت خوابوں میں بتایا کہ اللہ میری صرف اس لیے مدد کر رہا ہے کہ میں نے شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا۔ تو اللہ کو وہ جو کوشش تھی نا، وہ اللہ کو پسند آ گئی۔ حالانکہ میں بھی ابھی مکمل طور پہ نہیں قابو پا سکا۔ آپ کو پتہ ہے ہم روز چیزیں لے کے آتے ہیں، اس پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں، اس کو یعنی ایک کنٹینیوسلی ایک پروسیجر ہے جو کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، تلف کرنا پڑتا ہے۔ ایون اسلامک کنٹری میں بھی یہ جو ہے نا اتنا مشکل ہے ہمارے لیے کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور مجھے اللہ نے یہی بتایا کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، آپ بھول جائیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی کوئی مدد نہیں آنے والی۔ اور یہ جتنی مرضی ہم فلسطین کے لیے دعائیں کر لیں، امت کے لیے دعائیں کر لیں، کشمیر کے لیے دعائیں کر لیں، ہماری حالت کبھی نہیں بدلنے والی جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچا لیتے۔ تو یہ میرا آپ لوگوں کو میسیج بھی ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ کویسچن آنسر کی طرف چلیں گے۔